أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد بعدد أوراق الأشجار وبعدد أقطار الأمطار وبعدد دواب البرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین، پوری محبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، رفقت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائی سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، بیچ میں جو خالی جگہ ہے اسے پر کرتے ہوئے کرسیوں کے ساتھ سامنے آ جائیں۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا۔ آج لوگ اب ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں دو شعر سنے، پڑھائی کی برابر نہیں ہے، سو برابر نہیں ہے۔ اور ایک مرتبہ درود شریف پڑھ۔ بے زبانوں دوست جبو زبان دیتا ہے۔ بے شک ایسا نہیں ہوگا۔ میں تو وہی چیزیں دیکھتا ہوں، بڑے لکھ کے بیان کر لیتا ہوں۔
को जब वो जुबान देता है, बेशक बेशक, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो सब मिलकर बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आया शेख? बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, सुभान अल्लाह। बख्शिश पे आता है जब उम्मत के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमज़ान देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना नूर साहब दामत बरकातहू ने जो फरमाया वो सच फरमाया कि इत्तेफाक से आज एक प्रोग्राम कहीं और था, किसी वजह से वो कैंसिल हुआ। कैंसिल की खबर जब पहुंची और जहां पहुंची वहां मौलाना तशरीफ फरमा थे। सुभान अल्लाह। इत्तेफाक किसी को कहते हैं। चंद दिन पहले मौलाना ने हुक्म दिया और कहा कि मौलाना इस्तिक़बाल रमज़ान के उन्वान पर आत्मकूल में एक जलसा रखना है। मैंने कहा कि पूरी तारीखें मौलाना तकरीबन पूरी हो चुकी है, कोई गुंजाइश नहीं। अगर कोई प्रोग्राम आगे पीछे हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको इत्तला दूंगा। तो हुस्ने इत्तेफाक करीब का प्रोग्राम कुछ आगे पीछे हुआ तो मैंने मौलाना से कहा कि सिर्फ दूध की तहलीज, जुमेरात को भी मैं यही था तकरीबन, बीच में जुमा और हफ्ता और आज की दुआ। मौलाना से नाज़िम वक्त में बात पहुंची है कि प्रोग्राम किसी वजह से आगे पीछे हुआ है। अगर आप मुनासिब समझे, मौलाना ने कहा कि मौलाना 2 मिनट की इंशाअल्लाह ताला मैं अभी जवाब देता हूँ। तो मौलाना ने 2 मिनट में जवाब दे दिया। इंशाअल्लाह ताला की दुआ के दिन हम जलसा रखेंगे। सुभान अल्लाह। और इस जमाने में जलसे अचानक तय करना मामूली बात नहीं। शादी महल भी बर वक्त मिल जाना और हज़रत क़िबला तशरीफ फरमाए। आज का मिजाज ऐसा है कि जलसों की दावत शादियों की दावत की तरह देना पड़ता है। पहले इश्तिहार के जरिए से लोग पहुंच जाते थे, इलाज के जरिए से मस्जिदों के लोग पहुंच जाते थे। अब फर्दन फर्दन बताना पड़ता है कि जलसा है, आप जरूर तशरीफ लाएं। ऐसे माहौल में 2 दिन के अंदर सिर्फ मसाजिद के ऐलानात पर इतना बड़ा मजमा, ये दीन की तरक्की मजबूत दलील है।
اصول ہے کہ جب تک بندہ طلبگار نہیں ہوگا میری طرف سے عطا کا فیصلہ بھی نہیں ہوگا. بندہ طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے طلب کے تحت عطا کا فیصلہ کرتا ہے. بندہ طالب نہیں ہے، اللہ بڑے غیرت والے ہیں. جب تجھے ضرورت لینے کی نہیں ہے تو پھر مجھے ضرورت دینے کی کیا ہے؟ آگے بات سمجھ؟ ارے ہوتی تھی بھی اللہ ہوا. جب تجھے ضرورت لینے کی نہیں ہے مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں دوں تجھے؟ خلیف میں نے ایک جگہ پر عرض کیا تھا، مولانا تشریف فرمائے، دیگر علماء کرام تشریف فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ایک عادت ہے کچھ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے دعا کے بغیر دیتے ہیں اور کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ بندوں کے دعا کے بغیر نہیں دیتے. کھانا ناشتہ کرے آج نہیں کرے؟ ارے بولو بھائی. دوپہر کا کھانا، عصر کے بعد کی چائے، شام کے بڑے پکوڑے، دعا کریں اللہ کے پاس کہ اللہ ناشتہ عطا فرما، دوپہر کا کھانا عطا فرما. اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے چائے عطا فرما. دعا کریں نہیں کریں لیکن دیا اللہ ہی. یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دعاؤں کے بغیر عطا فرماتے ہیں. اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ بندوں کی دعا کے بغیر عطا نہیں فرماتے. اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو، دعائیں کرتے رہو، طالب بنو، طلبگار بنو. انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جتنی دعا کرتے ہیں اتنا نہیں دیتے. دعا کرنا ہماری طاقت ہے، دعا کے بدلے دینا اللہ کی طاقت ہے. اللہ اکبر. دعا ایک بہانہ ہے اللہ تعالیٰ کی لینے کا. جب اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو سن لیتے ہیں تو وہ جتنی دعا کرتا ہے اتنی نہیں دیتے. بندوں کے دعاؤں کی طاقت کے مطابق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ کے شان کے مطابق دیتے ہیں. مقدمے میں ایک درد پیش کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. جلدی بھی مجھے جانا نہیں ہے. ایسا نہیں کہ 11 بجے بنگلور سے کرنول کی بس، کرنول سے بنگلور کی بس ہے، یا 11:30 بجے کرنول سے بنگلور کی بس ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے تو بالکل قریب میں رائچور ہی کو جانا ہے. میں انشاءاللہ تعالیٰ 2-3 گھنٹے تو آسانی کے ساتھ بیٹھ سکتا ہوں. ماشاءاللہ کوئی بھی نہیں بولنے دے. ہاں در رہے کہاں بیٹھ جاتے ہیں کی بات. اللہ تعالیٰ ہمارے مختصر سے وقت میں برکت عطا فرمائے. آمین. عام طور پر مختلف جگہوں میں استقبال رمضان کے جلسے منعقد ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہر مہینہ رمضان نہیں، ہر دن روزہ نہیں، ہر دن تراویح نہیں. سال میں ایک مہینہ رمضان کا آتا ہے تو اس لیے
گزاریں، یہ سننے کے لیے لوگ استقبال رمضان کا جلسہ منعقد کرتے ہیں۔ استقبال فجر کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ ارے بولو بھائی۔ استقبال ظہر کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ استقبال عصر، مغرب اور عشاء کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ استقبال جمعہ کا جلسہ کب تبھی ہوا؟ اب تو حالت یہ ہے کہ استقبال فجر کا جلسہ بھی رکھنا ہے۔ استقبال جمعے کا جلسہ بھی رکھنا ہے۔ حالت ایسی ہے اب آتما میں جمعہ آتا؟ ارے بولو بھائی آتا؟ ہمارے بنگلور میں بھی آتا۔ جمعے کو نماز کے لیے ہمیں مسجد کو جاتے کب؟ جب خطیب صاحب منبر میں عربی خطبہ دینے کے لیے چڑھتے نہیں تب جاتے ہیں۔ 5 سے 7 منٹ کا عربی خطبہ، 10 سے 12 منٹ کی 2 رکعت فرض نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی سلام کی آواز ختم نہیں ہوتی، کبوتر اڑے سے اڑ جاتے ہیں۔ کون سا دن ہے؟ اس دن کے عبادات کیا ہے؟ اس دن کے فضائل کیا ہے؟ اس دن کے احکامات کیا ہے؟ اتنے علماء، اتنے مساجد، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اور بھی ذرائع ہیں، پھر بھی امت جمعے کی اہمیت سے غافل ہے، تو ایسی حالت میں استقبال جمعے کا جلسہ بھی رکھنا پڑے گا۔ جب تک اہمیت نہیں معلوم ہوتی، عمل کیسے ادا ہوگا؟ پہلی اذان کے بعد اکثر لوگ غسل کرنے جاتے ہیں۔ پہلی اذان کے بعد اکثر لوگ، جو لوگ صبح سویرے غسل کر لیتے ہیں، پہلی اذان کے بعد گوشت لینے جاتے ہیں۔ یہ حال ہے۔ ہو سکتا کہ یہ باتیں آتمکور میں نہ ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر وہی ہے۔ ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک مولانا سے مجھے بات کرنے کا موقع پڑا۔ کبھی عنوان شروع نہیں کیا رمضان کا، استقبال پر بات کر رہا ہوں۔ ایک مولانا سے بات کرنے کا موقع ہے، جمعے کے دن میں فون اٹھاتا بھی نہیں، اخبار دیکھتا بھی نہیں، میرا اپنے کام میں مصروف رہتا ہوں۔ جہاں تک ہو سکے میں جمعرات تک کے کاموں کو پورے کر دیتا ہوں، جہاں فری ہو کر بیٹھتا ہوں۔ صرف گوشت کی لے کر آتوں کی گتوں پکے مسلمانہ گوشت باسی نہیں تازہ کھاتے ہیں، اور آپ کے ہاں تو تازہ مل جاتا ہے، ہمارے ہاں تو کم سے کم ایک دن اس پر گزرنا شہر کے اندر آ جاتی ہے۔ لیکن ضرورت پیش آئی تو ایک مولانا کا فون آیا، میں نے ان سے بات کیا۔ پوری گفتگو ہونے کے بعد مولانا سے میں نے پوچھا کہ مولانا آج جمعے کا عنوان کیا ہے؟ 10:30 بجے کی بات کر رہا ہوں۔ مولانا جواب دینے لگے کہ ابھی دیکھا نہیں مولانا، جمعہ آ گیا ہے، 2-2.5 گھنٹے میں آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، مجھے میری ذمہ داری ادا کرنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جمعے کے بیان کا خوف ہفتے سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہفتے سے میں نوٹ سیکھنا شروع کرتا ہوں۔ آئندہ جمع ہونے والے عنوان کو میں ذہن میں رکھ کر نکات جمع کرتا رہتا ہوں، چلتے چلتے جو چیزیں آ جاتی ہیں وہ جمع کرتا رہتا ہوں۔ میرے والد حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بارہا بیان فرماتے اور کہتے
نے بھی مجھے کہ بیٹے بغیر مطالعے کے کبھی ممبر میں نہیں چڑھنا. میں نے اس مولانا سے کہا کیا ہوا ہے مولانا بات سنوا رہا. انہوں بولے کہ ابھی دیکھا نہیں مولانا. مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے ان کو حضرائے محبت کا ابھی بھی دیکھے نہیں. انہوں نے جو جواب دیا وہ ہمارے دلوں کو چیرنے والا جواب. کیا دیکھنا سو مولانا؟ جو وقت جمعے کا مسجد والے جمعے کو دیکھتے ہیں اس وقت میں سے پونا وقت گزر جاتا ہے, 10 مصلیاں بھی نہیں آتے. میں کیا اہتمام کروں؟ بعض مسجدوں میں آدھا گھنٹہ, بعض مسجدوں میں پونا گھنٹہ, بعض مسجدوں میں نہیں کے برابر 1 گھنٹہ, اور شاید پورے ہندوستان میں یہ حدیث کی واحد مسجد ہوگی جو صرف اردو بیان 1.5 گھنٹہ ہوتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اردو بیان, عربی اور نماز چھوڑ کر. میں خود چاہ رہا ہوں کہ کم کروں لیکن ہوتا نہیں. عنوان پر عنوان آتا ہے تو گزر جاتا ہوں. 1.5 گھنٹہ صرف اردو بیان ہوتا ہے. اس کے بعد بھی کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ حضرت آج عنوان پورا نہیں ہوا نا حضرت. بڑا اثر تک بیٹھا ہے بابا, بیٹا اثر تک. بعض مسجدوں میں اگر آدھا گھنٹے کو طے کریں گے تو آدھے گھنٹے میں سے 80% وقت 25 منٹ یا 20 منٹ گزر جاتا ہے. 10-12 بھی نہیں آتے. وہ 10-12 کو سنانے کے لیے میں ہفتہ بھر کا محنت کروں مولانا. عبادتوں کو شوق سے ادا کرو, عبادتوں کو تعلیم بن کر ادا کرو. یہ آنکھ جب بند ہو جائے گی, زبان جب بند ہو جائے گی, ہمارا نام منصفل سے ہٹ کر میت میں بدل جائے گا, تب پتا چلے گا نماز کیا تھی, تب پتا چلے گا روزہ کیا تھا, تب پتا چلے گا زکات کیا تھی, تب پتا چلے گا تلاوت کیا تھی, تب پتا چلے گا قرآن کی قراءت کیا تھی, جب پتا چلے گا قرآن کی سماعت کیا تھی, تب پتا چلے گا اعمال خیر کیا تھے, تب پتا چلے گا افعال خیر کیا تھے. مرنے کے بعد 1 سیکنڈ نہیں گزرے گا, بیٹھا ہو مرنے کے بعد پتا چلے گا ہمارے اعمال کتنے اہمیت کے حامل تھے. اس لیے مقدمے میں عرض کر رہا ہوں, آج منگور کے مسلمانوں اور آواز جہاں تک جاتی ہے وہاں تک کہ عبادات کو طلبگار بن کر ادا کرو, شوق کے ساتھ ادا کرو. ابھی میں آ رہا تھا, مولانا اپنے بیان میں ارشاد فرما رہے تھے 2 چیزوں کا انتظار پیارے آقا کو بڑی شدت سے ہوتا تھا. حدیث کی راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اما عائشہ فرماتی ہے یہ جمعہ کا انتظار پیارے آقا کو شدت سے ہوتا تھا, دوسرا رمضان کا انتظار پیارے آقا کو شدت سے ہوتا تھا. اور اما عائشہ فرماتی ہے جمعہ کا انتظار پیارے آقا 4 سننے سے کرتے تھے, اور رمضان المبارک کا انتظار پیارے آقا رجب سے کرتے تھے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بار بار آ رہا ہے جمعہ, ہفتہ گزرا, اتوار گزرا, پیر گزرا, منگل گزرا, 4 صبح سے آقا انتظار کرتے تھے, خوشی کے آثار تھے. جمعہ آ رہا ہے, جمعہ آ رہا ہے, جمعہ آ رہا ہے. جمعے کے کپڑے آقا کے الگ کتاب اللباس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, اور دوسرے احادیث کے اندر موجود ہے پیارے آقا جمعے کا لباس الگ رکھتے تھے اور بڑا انتظار شدت کے ساتھ کرتے تھے, اور امت کو جمعے کی فضیلت بیان کرتے تھے. حضرات علماء اور فقہاء کے درمیان میں ایک محبت بھرا اختلاف ہے. حضرات فقہاء فرماتے ہیں جمعے کی رات افضل ہے کہ لیلۃ القدر کی رات افضل ہے. اس میں دونوں طرف علماء کرام نے اپنے دلائل کو جمع کیا ہے. بعضوں نے کہا کہ لیلۃ القدر افضل ہے, بعضوں نے کہا کہ جمعے کی رات افضل ہے. اور ایک امام غزالی نے ایک جگہ پر لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو امت کے لیے عطا کیا اور لیلۃ الجمعہ اپنی طرف سے عطا کیا. سبحان اللہ. احترام کرو.
جمعے کا اہتمام کرو، وقت سے پہلے مسجد کو جاؤ، ساتھیوں کو لے کر جاؤ، اور رمضان المبارک کا انتظار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رجب کے مہینے سے ہوتا تھا، اسی لیے چاند دیکھنے کی کل 5 دعائیں ہیں۔ کتنی دعائیں؟ 5 دعائیں چاند دیکھنے کی، لیکن رجب کا چاند دیکھتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایکسٹرا دعا کر لیتے، 6 دعائیں ہو جاتی رجب کے چاند کے، دوسرے مہینوں کے چاند کے 5 دعائیں مختلف اوقات میں پیارے آقا پڑھتے تھے، لیکن رجب کے مہینے میں آقا 6 دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھتے تھے، لیکن ایک دعا تو بطور خاص پڑھتے تھے۔ علماء کرام بیان کیے ہوں گے جمعے کے موقع پر، تو ہمیں چاہتا ہوں انداز بدل کر رجب کا چاند پیارے آقا دیکھتے تھے۔ ہی بات تو یہ ہے ہر مہینے کا چاند بڑے اہتمام کے ساتھ پیارے آقا دیکھتے تھے، اور صحابہ کو دیکھنے کا حکم دیتے تھے۔ آقا کیا تھے؟ آقا صاحب المعجزات تھے، آقا کو اللہ تعالیٰ وحی کا کنیکشن عطا فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ آقا سے بات کرتے تھے، آقا اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، جبرائیل علیہ السلام پیارے آقا کے پاس آتے تھے، پیارے آقا کے پاس اللہ کا سلام سناتے تھے، اللہ کا پیغام سناتے تھے۔ اس کے باوجود کبھی اللہ کے نبی نے جبرائیل سے پوچھا نہیں کہ جبرائیل کل چاند نظر آنے والا ہے کہ نہیں آنے والا ہے، کبھی اللہ کے نبی نے اللہ سے پوچھا نہیں یا اللہ بتا دیجئے کہ کل چاند شروع ہونے والا ہے کہ نہیں ہے۔ آقا اہتمام سے دیکھتے تھے، صحابہ کو اہتمام سے دیکھنے کا حکم دیا، اور یہی شریعت آج بھی رہے گی کہ آپ سائنس پر بھروسہ نہ کریں، چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، انشاءاللہ سائنس پر بھروسہ نہیں۔ سائنس غلط نہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ امریکہ سے رپورٹ آ گئی، لندن سے رپورٹ آ گئی، یورپ سے رپورٹ آ گئی، بڑا سائنسدان نے کہہ دیا اپنی جگہ پر۔ سائنسدانوں کی سائنس جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اولیاء کی کرامت شروع ہوتی ہے، اولیاء کی کرامت جہاں جا کر ختم ہوتی ہے، انبیاء کے معجزات وہاں شروع ہوتے ہیں، تمام انبیاء کے معجزات جہاں جا کر ختم ہوتے ہیں وہاں میرے آقا کے معجزات شروع ہوتے ہیں۔ ویسے صاحب المعجزات پیغمبر نے معجزے سے بھی نہیں پڑھایا کہ کل چاند نظر آنے والا ہے، اے صحابہ تم کو چاند نظر آیا کہ نہیں آیا؟ مجھے چاند نظر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی نہیں بتایا، جبرائیل آ کر ابھی بتا کر چاند طلوع ہوا آپ کو نظر نہیں آیا، وحی کے ذریعے سے بھی اللہ کے نبی نے نہیں بتایا، ان پر وحی نازل ہوئی ہے، چاند نظر آ گیا ہے، چاند طلوع ہو گیا ہے۔ سائنس کہتی ہے تو مانو اپنی جگہ پر، لیکن یہ سند نہیں ہے۔ سائنس کہتی ہے تو مانو اس بات کو، یہ دلیل نہیں ہے۔ آقا نے یہ نہیں کہا کہ تمہارے دور میں ترقی جو کہتی ہے اس پر بھروسہ کر کے روزہ رکھو، ترقی جو کہتی ہے اس پر بھروسہ کر کے روزہ چھوڑو۔ آقا نے یہ نہیں کہا، بلکہ آقا نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑو۔ سبحان اللہ، دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ آنے والے ترقی کا علم کا نبی کو نہیں تھا، آنے والے سائنس کا علم نبی کو نہیں تھا، آنے والے ترقی کا علم آقا کو تھا، آنے والے سائنس کا علم آقا کو تھا۔ اسی لیے آقا نے کیا فرمایا؟ یہ دور آئے گا، لوہے اڑنے لگیں گے، یہ دور آئے گا، یہاں سے یہ ہوگا، یہ دور آئے گا، وہاں سے وہ ہوگا، یہ دور آئے گا، میری امت کے مردوں کا لباس ایسے ہوگا، یہ دور آئے گا، میری امت کے عورتوں کا لباس ایسے ہوگا۔ یہاں تک کہ آقا نے آنے والے دور کے بارے میں بتایا، یہ دور آئے گا، میری امت کے عورتوں کی چوٹیوں کی شکل ایسی ہوگی۔ یہ تمام باتیں بتانے والے کیا ترقی اور سائنس کے بارے میں نہیں بتائے؟ آقا نے تو معلوم تھا آنے والا زمانہ ترقی کا زمانہ ہے، آنے والا زمانہ سائنس کا زمانہ ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں سائنس پیدا نہیں ہوئی، میرے زمانے میں سائنس
پیدا ہوئی ہے، کیونکہ آج میں بڑے شان کے ساتھ کہتا ہوں، اس سے پہلے علماء کرام نے کہا ہے سائنس کسی نبی کی آمد کا صدقہ نہیں ہے، سائنس میرے نبی کے آمد کا صدقہ ہے۔ بے شک بے شک سائنس کسی نبی کے آمد کا صدقہ نہیں، سائنس میرے نبی کے آنے کا آمد کا صدقہ ہے۔ آقا کے زمانے میں یہ تمام ترقیات آ جاتے، لیکن آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، معجزات بتانا تھا۔ آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، اپنے صحابہ کے کرامات بتانا تھا، ورنہ یہ اجالے، یہ پیار، یہ ایسیاں، یہ ہوائی جہازیں، یہ راکٹ اور یہ گوگل، یہ ٹیکنالوجی پیارے آقا کے زمانے میں آ جاتی، لیکن آقا جان بوجھ کر نہیں بتائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا کو ترقی بتانا نہیں تھا، اپنی نبوت کے معجزات بتانا تھا، ترقی بتانا نہیں تھا، اپنے رسالت کے معجزات بتانا تھا، ابو بکر کی کرامت بتانا تھا، عمر کی کرامت بتانا تھا، عثمان و علی کی کرامت بتانا تھا، عائشہ و فاطمہ کی کرامت بتانا تھا، خدیجہ و زبیریہ کی کرامت بتانا تھا، صرف صحابہ کی کرامت نہیں، تابعین کی کرامت بتانا تھا، تبع تابعین کی کرامت بتانا تھا۔ چلتے چلتے جب آواز اور علم کا زور کمزور ہو جائے گا، امت کرامتوں سے خالی ہو جائے گی، اس وقت امت کو ترقی کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں ترقی کو اگر امت اپناتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ یہ بات پکی ہے کہ ترقی میرے آقا کی آمد کا صدقہ۔ بے شک بے شک آئی بات سمجھ میں؟ ارے آئی آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک سبحان اللہ نہیں بولے 12 بجے تک ایک پڑھ لگو۔ آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے۔ بے شک بے شک بے شک اب بھی پیارتی لوگ ہیں، بے شک یہ بالکل سادہ شعر ہے، اسے سمجھانے گیا تو شعر بے ہوش ہو جاتا۔ یہ تو بالکل واضح شعر ہے۔ کیا ہوگا؟ نبی آئے تو ہر ہنر بولنے لگا، ورنہ نبی سے پہلے کہاں تھے یہ گاڑیاں؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی ہوائی جہاز؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھے بسیں؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی اے سی؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھی فریج؟ نبی آنے سے پہلے کہاں تھے واشنگ مشین؟ آقا آئے تو ہر ہنر بولنے لگا۔ عیسائی کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے، علماء محمد کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے۔ دونوں کے درمیان مناظرہ ہو تو ہمارا صرف ایک سوال ہے جسے دنیا کی کوئی مذہب دے نہیں سکتا، اگر سائنس تمہاری ہے تو یہ سائنس تمہارے نبی کے بعد کیوں نہیں آئی؟ سبحان اللہ بولو بات سبحان اللہ سبحان اللہ مناظرہ بولتے ہیں، مناظرہ قانون کا مناظرہ، بحث کرنا کسی مسئلے میں، دلائل کے ساتھ بحث کرنا، اور بھی اندر کی گہری تعلیم کا مناظرہ کی وہ آپ کو میں بتاؤں گا نہیں، لیکن اتنا بتاؤں گا مناظرہ کسے کہتے ہیں؟ کسی مسئلے میں دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ بحث کرنا، اسے کہتے ہیں مناظرہ۔ دلیل تمہارے پاس مضبوط ہے، میں قبول کر کے اٹھ جاؤں، یہ مناظرے کا نتیجہ ہے۔ دلیل میرے پاس مضبوط ہے، آپ قبول کر کے اٹھ جائے، یہ مناظرے کا نتیجہ ہے۔ اور ایسا مناظرہ کبھی کبھی کہیں ہوا ہے؟ آج مناظرے تو ہوتے ہیں، نتیجے نہیں ہوتے۔ دلیل آپ کے پاس مضبوط ہے، میں ماننے کے لیے تیار نہیں، دلیل میرے پاس مضبوط ہے، آپ ماننے کے لیے تیار نہیں، اس کو مناظرہ نہیں کہتے، اس کو مجادلہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اس کو مناظرہ نہیں کہتے، علماء کہتے ہیں تو بڑا مزہ آ جائے گا اس تاریخ میں، اسے مجادلہ کہتے ہیں۔ جب
دنیا کی دوسری قومیں اگر کہتی ہیں سائنس ہماری ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سائنس ہماری ہے، اب دونوں میں اس کے لیے بیٹھ جائے، ہمارے ایک سوال کا جواب دنیا کی کوئی قوم نہیں دے سکتی۔ اگر سائنس تمہاری ہے تو تمہارے بڑوں کے بعد کیوں نہیں آئی؟ سائنس ہماری ہے اس لیے ہمارے بڑے کے بعد آئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمارے بڑے کے بعد، ہمارے نبی کے بعد آئی۔ ہمارے نبی سے پہلے 1,30,3,999 انبیاء دنیا میں تشریف لائے۔ یہ ترقی کا کام تک نہیں تھا، وہی گھوڑوں کا دور تھا، وہی پتھر کا دور تھا، وہی گدھوں کا دور تھا، وہی سواریاں سودی سیدھی تھی۔ میرے نبی آئے، میں وہ جملے پھر دوبارہ نہیں چاہتا۔ ایک زمانے کو تو نبی نے روک کر رکھا، اس کے بعد الحمدللہ ترقی پیدا ہوئی، بڑھی، بھولی، پھلی اور بڑھتی گئی، بڑھتی گئی، بڑھتی گئی۔ مجدد ملت حضرت شاہ صفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب یہ سائنس اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ 1450 سال پہلے پروفٹ محمد نے جو کہا وہ سچ کہا، 1450 سال پہلے صحابہ نے جو کہا وہ سچ کہا، 1450 1300 سال پہلے امام ابو حنیفہ کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے، امام شافعی کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے، امام مالک کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے، امام احمد بن حنبل کی تحقیق ہمارے سے آگے گزر چکی ہے۔ میں کیا کہوں میرے پیارو، ابھی میں مقدمے میں بیٹھتا ہوں، مولانا توجہ کرتا ہوں، دعاؤں کی گزارش کرتا ہوں، کان میں اگر روزے کی حالت میں دوا ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں دوا ڈالے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ کب کی باتیں ہیں؟ جب یہ ڈاکٹری کا ٹی وی نہیں تھا۔ کیسے معلوم امام ابو حنیفہ کو؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام ابو حنیفہ نے؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام شافعی نے؟ کون سی ڈگری حاصل کی امام مالک نے؟ اور کو کیا معلوم ہے؟ اور کو قرآن معلوم ہے، اور کو حدیث معلوم ہے، اصول فقہ کو معلوم ہے، اصول حدیث معلوم ہے، اسماء الرجال معلوم ہے، قرآن کا سیاق و سباق معلوم ہے، قرآن کا شان نزول معلوم ہے، اور کو کیا معلوم ہے؟ کان کا کنیکشن کہا جاتا ہے، ناک کا کنیکشن کہا جاتا ہے، آنکھ کا کنیکشن کہا جاتا ہے، کیا معلوم ان کو؟ لیکن آج دنیا ماننے کے لیے تیار ہے۔ امام ابو حنیفہ مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے، ہمارے نگاہوں میں سب سے بڑا ڈاکٹر۔ شان امام ابو حنیفہ، شان امام ابو حنیفہ۔ شافعی مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے، لیکن ہمارے نگاہوں میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ امام مالک اور مسلمانوں کے نگاہوں میں امام ہے، ہمارے نگاہوں میں بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ ابھی قریب میں بحث چلی ہے، مقدمہ ہے، مقدمہ توجہ کے ساتھ سنو۔ ابھی قریب میں بحث چلی ہے، کان میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں دوا ڈالیں گے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، منہ میں دوا ڈالیں گے یہ تو پوچھنا بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے اللہ کا سوال کرتے ہیں جب پیٹ چل جاتا ہے، ایسے سوال کرتے پیٹ چل جاتا ہے۔ کان میں دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ناک میں دوا ڈالے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آنکھ میں دوا ڈالے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ سنے نہیں سنے؟ نہیں سنے کیا؟ پوچھتے تو نہ بولی سب بولیں گے، تمہیں پوچھتے نہیں، تمہیں پوچھے تو مطلب کے بعد آپ کو حضرت نے بھول کو کھا لیا، یہ مطلب کا سوال ہے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے بھول کو کھایا کی جان بھول کو کھایا، حضرت نے بھول کو پی لیا، حضرت اللہ ہی جانتا ہے بھول کو پیا کی جان بھول کر پیا۔ ایک نوجوان مجھے فون کر کے پوچھ رہا ہے حضرت میں بھول کو سگریٹ پی روزے کی حالت میں، اب مجھے تو اس کی حقیقت پر جانا نہیں، سوال کے جواب پر جانا ہے۔ مجھے ڈاؤٹ آیا تو میں اسے پوچھ گیا بھئی بھول کو پی لیا، جواب تو وہ ہے جو کھانے پینے کا ہے، لیکن اتنا بولوں گا بھول کو کتنا سگریٹ پیا ہے تو بولا پورا پیا ہے، پورا پینے تک۔ اسے یاد نہیں آیا رمضان کے ماحول میں نہیں پہننے والے بھی ٹوپیاں پہن لیتے، عبداللہ ٹوپی نہیں پہننے والا پہن لیا کہ تو مطلب
अब्दुल टोपी नहीं पहनने वाला पहनेगा तो रमजान। फूल को पूरा सिगरेट पी लिया। ये नौजवान फोन करके बोला हजरत मालूम नहीं था हजरत 11-12 बजे भूख लगी हजरत कहाँ है बाबा भूख लगती है आज के जमाने में 5:30 बजे भी सहरी की डकार आती शाम के 5:30 बजे सहरी की डकार आती हजरत और की बोले ना बयान में बोले मैं भी बोला मेहमान के साथ खाया जाने वाले खाने का हिसाब नहीं सुभान अल्लाह। दूसरा रमजान के रोजे की नीयत से शहरी में खाए जाने वाले खाने का हिसाब नहीं सनद सही है लेकिन फजाइल में है। अब इसका फायदा इतना उठा रहा है शहरी तो टाटा लैलांड भी उसका लोड नहीं होती जितना ये लोड हो रहा है। हमारे अब्बा ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते मुसलमान शहरी करते वक्त ये सोच को करता करते दिन भर भूखे रखना इफ्तार करते वक्त ये सोच कर करता करते दिन भर भूखे था। गिरावर शब्द गिरावर भूखे रखना का को बोल कर भी हाउसफुल भूखे था बोल कर भी हाउसफुल इतना खाया तो तरावी में छुट्टा इतना खाया तो तरावी में खड़ता इतना खाया तो सांस चलती इतना खाए तो सांस फूलती पेट भर जाता बेकार के डकारा शुरू हो जाते। नहीं पढ़ने वाला भी अगर अल्लाह करे के नमाज पढ़ लिया तो अरे हाफिज साहब बार बार तरावी में अटकते कहीं को मालूम याद नहीं बोलकर अटकते नहीं पीछे के डकारा से अच्छा बोलते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीह हुदल लिलमुत्तक़ीन। पढ़ना पढ़ो पीछे से आगे बात है क्या दूसरा बकरा पढ़ोगी अलिफ लाम मीम सस्ता पढ़ोगी वाली अलिफ लाम मीम यावी अलिफ लाम मीम दूसरा बकरा पढ़ोगी अनकबूत पढ़ोगी इतना खाए तो टकारा नहीं है तो क्या आपके बाबा रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम सूरज जब लग जाना रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम गगन में फर्क आ जाना रोजा बोले तो किसे बोलते मालूम बाहर का पेट अंदर चले जाना डाइटिंग है शरीयत के हुक्म पर। अरे रमजान में इतना भूखा रहो उतरते नहीं उतरते रमजान में भी उतरना की नहीं उतरता है अभी उन्वान की तरफ नहीं आया सईस की तरफ आ रहा हो कान की दवा की तरफ आ रहा हो नाक की दवा की तरफ आ रहा हो शरीयत को समझते जाओ मुकद्दमा बयान कर रहा हो रोजा कैसे रखना है अभी आगे बढ़ो तो मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा आज सईस कहती है तुम्हारे नजदीक इमाम अबू हनीफा पूछते ही जब मुतलक होगा मुफस्सिर होगा मुहद्दिस होगा फकीह आज़म होगा लेकिन हम अपनी डॉक्टरी को इमाम अबू हनीफा के फिक़ह को सामने रखते हैं। हमारे नजदीक इमाम अबू हनीफा जबरदस्त डॉक्टर है उसे क्या मालूम उस जमाने में कान का कनेक्शन पेट से है नाक का कनेक्शन पेट से है यहाँ तक के करीब से एक बहस हुई आंख में दवा डालने से रोजा टूटता है कि नहीं टूटता है तमाम फुक़हा फरमाते हैं रोजा नहीं टूटता लेकिन आपकी सही बात बदली पहले कहती है आंख का ताल्लुक भी पेट से है बड़ी तकलीफ के बाद नतीजा वही हुआ जो गुलामा ने मोहब्बत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह नतीजा वही हुआ जो गुलामा ने मोहब्बत की तहकीक नहीं आंख का डायरेक्ट ताल्लुक पेट से नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा इसीलिए मैंने कहा कि सही सदका है प्यारे आका की आमद का लेकिन सही पर भरोसा करके शरीयत को छोड़ने की इजाजत नहीं है। सही कहेगी कि चाक नजर आ जाएगा शरीयत कहेगी इत्तमाम के साथ देखो इन दोनों में से अमल हमको सही की बात पर करना नहीं है इत्तमाम के साथ चाक भी
بے شک بے شک آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے. سبحان اللہ بے شک بے شک اب دیکھو بارہ گزارو لوگوں بولنے لگا نہیں گزارتا بابا 11:30 کو اٹھ جاتا ہوں چھوڑو بیٹھو رمضان آ رہا ہے تراویح کے بعد بیٹھو فجر کے بعد بیٹھو آدھے گھنٹے میں کیا ہونے والا ہے ایک آیت پڑھیں گے 1.25 پارہ پڑھیں گے 1.5 پارہ پڑھیں گے 2 پارے اپنی جگہ پر حساب علماء کا ہوگا لیکن تفسیر ایک آیت کی کریں گے. اللہ کے کلام کو پڑھنے سے ہی حق ادا نہیں ہوتا سمجھنے سے ہی حق ادا ہوتا ہے. میں حضرات علماء سے اگر برا نہ سمجھے تو گزارش کرنا چاہتا ہوں ایک زمانہ میں نے اس پر عمل کیا اس سال اگر اس کی تفسیر نہیں ہوئی ہے سورہ فاتحہ بتاؤ امت کو کہ کیا ہے سورہ اخلاص بتاؤ امت کو کیا ہے سورہ ناس بتاؤ امت کو کیا ہے سورہ فلق بتاؤ امت کو کیا ہے تعوذ بتاؤ امت کو کیا ہے تسبیح بتاؤ امت کو کیا ہے زمانے سے پڑھ رہے ہیں زمانے سے سن رہے ہیں اتنا آتینا کل کوثر فصلی لربی کا وجہر اتنا شادیہ کا ہوا اکتر یہ آتینا کیا ہے یہ کوثر کیا ہے نہ معلوم نماز تو ادا ہو جائے گی لیکن نماز میں مزہ نہیں ملے گا قل هو اللہ احد یہ قل سے کون مراد ہے اللہ کی ذات کیا ہے احد کا مطلب کیا ہے اللہ الصمد کا مطلب کیا ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد پورے مومنین کی توحید کے تمام قوانین کو اللہ تعالیٰ تین چھوٹی آیات میں نازل کر کے بتا دیا. حضرت علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں ایسی صورت ایمان و توحید کے متعلق اللہ نے آسمان کے کتابوں میں کسی کتاب میں نازل نہیں کیا جو قرآن پاک میں نازل ہوا. پورا ایمان قرآن پاک کے اندر ہے خدا کی پوری تعریف اس صورت کے اندر ہے. بتائیں اور سنیں انشاءاللہ علماء کرام اس گنہگار کی بات پر عمل کر لیں اور بھی چیزیں میرے سے بہتر ہو سکتے ہیں. میں گزارش کر دیا سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ سن رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین گہرائی کیا ہے نہیں معلوم الرحمن الرحیم گہرائی کیا ہے نہیں معلوم مالک یوم الدین گہرائی کیا ہے نہیں معلوم ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا گہرائی ہے نہیں معلوم اهدنا الصراط المستقیم صراط مستقیم کیا ہے نہیں معلوم صراط الذین انعمت علیہم کس پر اللہ کا انعام ہوا نہیں معلوم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین مغضوب سے کون مراد ہے ولا الضالین سے کون مراد ہے آخر یہ سورت میں کیا ہے نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے لیکن اس سورت کے بعد آمین کہنے کا حکم دیا جا رہا ہے اور آمین میرے آقا بھی کہتے تھے آمین صحابہ بھی کہتے تھے زور سے کہنا آہستہ کہنا یہ فقہا کا اختلاف ہے مسالک کا اختلاف نہیں ہے اور اس سے نماز باطل بھی نہیں ہوتی اس سے نماز فاسد بھی نہیں ہوتی اس سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. بیٹھو اور سنو کہ اللہ کا کلام کیا ہے سورہ بقرہ کیا ہے سورہ آل عمران کیا ہے سورہ یاسین کیا ہے سورہ طٰہٰ کیا ہے سورہ واقعہ کیا ہے سورہ رحمان کیا ہے. سنو اللہ کے کلام کو سمجھو پڑھ کر نماز پڑھ کے فوراً نہ جاؤ بلکہ کچھ دیر بیٹھو کچھ دیر بیٹھو انشاءاللہ. چلو پھر واپس رکھتے ہیں سائنس کی بات پر بھروسہ نہیں فرمان رسول کا اہتمام ہونا چاہیے. سائنس کہتے کہ نبی کی آمد کا صدقہ ہے. وہ اور ایک شعر ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ان علماء کو پورا مزہ مل جائے آپ کو بھی مزہ مل جائے. آئے نبی تو سارے ہنر بولنے سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک بے شک بے شک
عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے بے شک بے شک عقل بولنے لگی میرے نبی کے آنے کے بعد فکر بولنے لگی میرے نبی کے آنے کے بعد شعور بولنے لگا میرے نبی کے آنے کے بعد کہ نظر بولنے لگی میرے نبی کے آنے کے بعد کہاں تھا منطق میرے نبی سے پہلے کہاں تھا فلسفہ میرے نبی سے پہلے کہاں تھے قوانین میرے نبی سے پہلے عقل بھی بولنے لگی میرے نبی کی آمد کے بعد فکر بھی بولنے لگی میرے نبی کی آمد کے بعد نظر بھی بولنے لگی میرے نبی کی آمد کے بعد شعور بھی بولنے لگا میرے نبی کی آمد کے بعد میں بڑا مزہ لے کر پڑھتا رہتا ہوں بلکہ مدینے کی گلیوں میں جن اشعاروں کو پڑھتا ہوا دیوانوں کی طرح پھرتا ہوں ان اشعاروں میں سے ایک اشعار ہے حافظ صاحب آئے نبی تو سارے ہنر بولنے لگے بے شک بے شک عقل و شعور فکر و نظر بولنے لگے اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں اللہ کے کلام کی اتری جو آیتیں لفظوں کے ساتھ زیر و زبر بولنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ آیات ہی نہیں بولتے قرآن کے جملے ہی نہیں بولتے قرآن کی الفاظ ہی نہیں بولتے قرآن کا زبر بھی بولتا ہے قرآن کا زیر بھی بولتا ہے قرآن کا پیش بھی بولتا ہے قرآن کا جذب بھی بولتا ہے اللہ اکبر صحیح ہے اپنی جگہ پر لیکن ہم کو عمل کرنا کیا شریعت کے پروان نہیں نہ حضرت لندن سے آگے کی رپورٹ امریکہ سے آگے کی رپورٹ رکھو چھوڑو رکھو لیکن جہاز چھوٹے کے بھی چاند دیکھنے کا اہتمام کرو نبی ہر مہینہ چاند دیکھتے تھے صاحب المعجزات تھے آقا کا معجز آقا کے پاس معجزات تھے نا جبرائیل آتے تھے نا پوری شریعت کھلی ہے علماء 50 سے زیادہ بیٹھے ہیں پوچھ کر دیکھو کبھی اللہ کے نبی اللہ سے تک نہیں پوچھا آج رمضان کا چاند دکھنے والا ہے کہ نہیں دکھنے والا ہے دکھا کے نہیں دکھا کبھی نبی نے نہیں پوچھا بلکہ اہتمام کے ساتھ خود نبی دیکھتے تھے چاند کو سبحان اللہ دیکھیں گے چاند کو انشاءاللہ کون کو دیکھیں گے ایک سنت ادا ہو جائے لیکن اوپر دنیا میں چڑھ کو چاند کو دیکھو چاند یہ سنت معقدہ بھی نہیں لیکن عمل ہمارے سے ہو جائے وہ کام ہم سے ہو جائے جو کام نہیں وہ کام ہم سے ہو جائے جو کام صحابہ پوچھنے کو پھرو رکھو حضرت چاند دکھا کیا حضرت چاند دکھا ارے چاند کے وقت میں چاند دکھا کیا پوچھنا ذرا مان بھی لیے مولانا اب سے پوچھنا شروع کریں ٹھیک ہے سو حضرت چاند یہ ظلم اتنا ہے یہ ظلم اتنا 400 کا دن یوم الشک جمعرات کا دن یوم الیقین 400 کو اگر نہیں دکھا خود کے شہر اور اطراف و اکنام خبر نہیں پہنچی شعبان کے 30 دن مکمل کرو جمعرات کو بھی دیکھنے کا اہتمام کرو دکھا تب بھی رمضان شروع نہیں دکھا تب بھی رمضان شروع پیارے آقا سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مہینے کے دنوں کی تعداد کیا ہے آقا نے کیا پیارا جواب دیا آقا نے فرمایا الشہر هكذا وهكذا وهكذا
ہاں کہا وہ آقا اشارہ کر کے بتایا. اور یہ حدیث پڑھانے والے محدثی اس حدیث کے پڑھاتے وقت اشارہ بھی کر کے بتاتے ہیں. کچھ احادیث ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوقات کو دہرانا پڑتا ہے. ایک حدیث ہے جس حدیث کے بیان کرتے وقت آقا نے حدیث سننے والے صحابی کو کھجور کھلایا تھا. وہ حدیث آپ کی محدثین پڑھاتے وقت کھجور کا ڈبہ لے کر حدیث پڑھاتے ہیں اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے کھجور دیتے ہیں. آقا جب اشارہ کیے برابر محدثین بار کے اشارہ کیے. مہینے کے ایام کتنے ہوتے ہیں؟ نبی سے صحابی نے پوچھا تو آقا نے فرمایا الشہر ہکذا و ہکذا و ہکذا او ہکذا و ہکذا. کسی نے ہاتھ کے انگوٹھے کو آقا نے ایسے دبا لیا فرمایا و ہکذا. 3 مرتبہ ایسا اشارہ. کتنے دن ہوئے؟ 3 دن. دوسری مرتبہ اور سے الگ اشارہ کر رہے. 2 مرتبہ ایسا کیا. کتنا ہوا؟ 30. اور تیسری مرتبہ ایسا کیا. کتنے ہوئے؟ 9. 30 اور 1 9 کتنے ہوئے؟ 29. آقا نے فرمایا عربی مہینے شمسی مہینے قمری مہینے یا تو 30 کے ہوں گے یا تو 29 کے ہوں گے. 31 کا نہیں ہوگا. شمسی نظام الگ ہے. یا تو 30 کا ہوگا یا نہیں تو 31 کا ہوگا. کبھی 29 کا ہوگا کبھی 28 کا ہوگا. وہ نظام بھی ہمارا ہے یہ نظام بھی ہمارا. ہمیں بات کیے سورج ان کا کٹے چاند ہمارا کٹے. کیا ہمارے ساس کے گھر سے سلام نہیں آیا؟ بات کیے سورج ان کا کٹے چاند ہمارا کٹے. سورج بھی کس کا بھی نہیں چاند بھی کس کا بھی نہیں. چاند بھی ہمارا ہے سورج بھی ہمارا ہے. نمازوں کے اوقات نکلتے ہیں سورج کی گردش سے. مہینوں کا حساب نکلتا ہے چاند کی گردش. سبحان اللہ سبحان اللہ. نمازوں کا وقت نکلتا ہے سورج کے حساب سے. قبلے کا رخ ملتا ہے سورج کے حساب سے. یہ کتاب ہمارے دارالعلوم سبیل الرشاد میں بڑی کیفیت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے. تصریح الافلاق عمدۃ الادلہ. اس کتاب کو آج اس کو بھی کئی سال پڑھانے کا موقع ملا ہے. سورج بھی ہمارا ہے چاند بھی ہمارا ہے. اس کے واسطے جب بھی بچے پیدا ہوں گے تو سورج کے ساتھ بھی نام رکھتے چاند کے ساتھ بھی نام رکھتے. بچہ پیدا ہو گیا شمس الدین. سبحان اللہ. شمس کے تو کیا سورج. کب بھی کس کے دلی گھر میں کالا بچہ پیدا ہوگا تو اسے نام رکھتے قمر الدین. جانور سے بھی رکھتے ماشاءاللہ. چاند بھی ہمارا سورج بھی ہمارا. دیکھنے کا اہتمام کرنا. نبی کا مہینہ دیکھنے کا اہتمام کرتے لیکن رجب کے مہینے میں دیکھنے کا بڑا اہتمام کرتے. وہیں سے تو بات گئی. رجب کا چاند دیکھتے ہی آقا مختلف دعاؤں کے ساتھ اللہم اعلہ علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ. یہ دعا پڑھتے. اس کے ساتھ رجب کا چاند دیکھتے ہی ایک اور دعا پڑھتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. سنے ہوں گے جمعے کے بیان میں علماء فرمائے ہوں گے اس حدیث کو اے اللہ رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما ہم کو رمضان تک پہنچا. آخر برکت کا معنی کیا ہے؟ توجہ کے ساتھ سنیں. برکت کا معنی کیا ہے؟ چھوٹی چیز اللہ کے فضل سے بڑی ہو جانا اسے بولتے برکت. کم چیز میں بڑا کام ہو جانا اسے بولتے برکت. جلدی کا کام اطمینان کے ساتھ تکمیل تک پہنچنا اسے بولتے برکت. نہیں ارے بولو اسے تو بولتے برکت.
100 रुपए कमाए कभी घर के पूरे कामा हो जाना, इसे बोलते 100 रुपए के अंदर बरकत। अब रमजान से मोहब्बत है आका को। आका दुआ करना क्या था, अल्लाह रजब को जल्दी पार कर दे, शाबान को जल्दी पार कर दे, हमको रमजान तक जल्दी पहुंचा दे। ये न दुआ होना क्या हमारी अकल, लेकिन नबी का फरमान क्या है, ये क्या होना मकसूद रजब की रमजान। बोलो जोर से रमजान, पीछे वाले बोलो मकसूद रजब की रमजान, मकसूद शाबान की रमजान। रमजान फजीलत रजब में ज़ियादा के रमजान में, अल्लाह के वादे रजब में ज़ियादा की रमजान में, तरावी रमजान में की रजब में, रोजा रमजान में की रजब में, इफ्तार सहरी रमजान में की शाबान में। रमजान है पूरे महीनों का इमाम, रमजान की फजीलत वाला है। हमारी एक अकल एक बनावटी सवाल, नबी पर एतराज नहीं, नबी की तरफ से जवाब आएगा, उससे पहले सबर के साथ बांटो। आका को दुआ करना यहाँ ये था, रजब को जल्दी पार कर दे परवरदिगार आलम, शाबान को जल्दी पार कर दे परवरदिगार आलम, मुझे रमजान तक पहुंचा, हमको रमजान तक पहुंचा। लेकिन आका दुआ कर रहे हैं रजब में बरकत अता फरमा, यानी महीने को फैला दे, शाबान में बरकत अता फरमा, महीने को फैला दे, रजब के दिन रात में बरकत अता फरमा, खाने पीने में बरकत अता फरमा, शाबान के दिन रात में बरकत अता फरमा, खाने पीने में बरकत अता फरमा। लंबी तहकीक है, हजरत उलमा बैठे हुए हैं, बड़ी एहतियात के साथ बयान कर रहा हूँ। लेकिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और शाबान के महीने में बरकत की दुआ करके रमजान तक पहुंचने की बात इसलिए कर रहे हैं, कभी कभी तो क्या इंतजार में भी बड़ा मजा मिलता है। शादी होती है आत्मकूर में? नहीं होती। शादी खाने में शादी की तारीख तय हो जाती फरवरी 30 पर 1 तारीख को, से हो जाए शादी की तारीख फरवरी 30 पर 1 तारीख पे, तो यही का लेकर 100 शादी की तारीख तय हो जाती रबीउल अव्वल के, नहीं तो अप्रैल के 15 तारीख को। कब तारीख तय होती? जनवरी में बड़े लोग बैठकर तारीख तय करते। मैं हमारे जमाने की बात कर रहा हूँ, अब तो पूरे काम ये नसली कर ले रही, रिश्ते भी गलत देख ले रही, तारीख भी तय कर ले को माँ बाप के साथ में आपको बराबर रिश्ता भी बोल रही, तारीख भी बोल रही, जमाना चला। इस उम्र में कभी आप तो इंशाअल्लाह नौजवानों अकेले हो गए, तुम्हारी अपनी जिंदगी का तो क्या फैसला कर सकते हो, तो क्या तो जूते का खरीदना नहीं आता, बीवी का इंतखाब क्या करना है, कपड़े पहनना नहीं आता, बचपन से लेकर तुम्हारी अकल कुछ समझने की आई उस वक्त तक तुमको समाजने वाले, तुम्हारे बारे में चीज़ा पसंद करने वाले माँ बाप जरा क्या मुट्ठी की जगह बाल आया, जिंदगी का फैसला कभी हजरत शरीफ कहे कि हजरत हमें पसंद करना, उनको पसंद करने के मसले में शरीयत याद आ गई। तो ये मौलाना का बयान सुनिए, हजरत हमारी जिंदगी का फैसला हमें करना करते, माँ बाप भी हमला पूछना करते नहीं, बाप पूछना, लेकिन वो जमाने के नौजवान अलग थे, ये जमाने का तू अलग है। ये सब जिम्मेदारियां माँ बाप के हवाले करो। जनवरी में बड़े लोग बैठो फैसला करते, अप्रैल के 15 तारीख को शादी बोलकर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अब्बा ये 3-3.5 महीने क्या मजे से गुजरते। ऐसा बेटे किसी की शादी से को नहीं, ये बात है तो उतने भी जवान हो जाना, गुजरा हुआ जमाना याद आ जाना। तारीख की तो मेरे ऊपर भी गुजरा है वो, क्या हर पीएम जरूर मेरे ऊपर भी गुजरा है। 8-9 दिन के बाद घर को जाता हूँ, इंतजार के साथ जाता हूँ, समझ में आ रही बात।
सफर के बाद घर को जाने का मजा ही कुछ और होता है। समझ गए, मामूली सफर के बाद भी घर को जाने का मजा ही कुछ और होता है। माँ हो तो मजा अलग, बाप हो तो मजा अलग, बीवी हो तो मजा अलग, बच्चे हो तो मजा अलग, बच्चों के बच्चे हो जाए तो और भी मजा। और ये दो हिंदुस्तान के दो अंकलों को क्या मालूम होता है। ये बड़े अंकल भी इस मजे से मालूम है, ये छोटे अंकल भी मजे से मालूम है। अभी मैं यूपी का सफर करके आया, टेंशन नहीं से खुला बोलकर आया। एक बाजू साहब पकड़ कर झुका के को हजरतों को बोला, अरे तुमने मालूम नहीं, उनको बिठाओ, ऐसा निके की फजीलत पर बयान कर दो, हुकूमत छोड़ को शादी करने फजाइल निकाह हमारे पास किताबुल निकाह हर हदीस की किताब में है, हर किताब की किताब में है। सुभान अल्लाह, ऐसा क्या झुको पकड़ को कीजिए, कहीं जगह तो पकड़ को करना। ये सही का हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो जबरदस्ती करनी थी, अब उसे जरूरी नहीं तो हमें जबरदस्ती करनी। ये सही का डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमने जबरदस्ती करनी चाहिए। इस साल भी लेकर आना 2002 के ऑर्डर लिस्ट का डॉक्यूमेंट लेकर आना तो जबरदस्ती करें। जो चीज हमारे पास नहीं है, गुजर चुकी है, दर्शन पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास नहीं, वो चीज मंगाने पर वो जबरदस्ती कर रही। उनके पास जो चीज नहीं है उसकी जबरदस्ती हमें करना कि नहीं करना। इंतजार का मजा ही कुछ और होता है। पैगंबर अपनी उम्मत को इस इंतजार की लज्जत से भी आरास्ता है। सुभान अल्लाह। रजब से रमजान का इंतजार करो। हदीस में आता है नमाज का इंतजार भी नमाज में जाती है। बेशक बेशक। नमाज का इंतजार नमाज में दाखिल है तो फिर रमजान का इंतजार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। रोजा रखोगे तो वो सवाब अलग, रमजान का हक अदा करोगे तो वो सवाब अलग, रमजान का इंतजार करोगे तो वो सवाब अलग। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इंतजार पर बहुत सारी बातें और वाक़ियात हैं, मैं उसे कट करता हूँ। आपके उलमा जबकि उलमा इकराम होते हुए हमारी क्या जरूरत है, जितना मेरे पास है उतना कह रहा हूँ। 2 महीने 4 देखते ही दुआ करते, रजब का महीना गुजरता, शबान का महीना गुजरता, रमजान का महीना आता, 29 खत्म होते, आका के चेहरे में एकदम खुशी। उससे पहले का जुमा रमजान के उन्वान पर नबी का खुतबा हदीसों में मौजूद है। ऐसा ही वाले ईमान अब तुम्हारे ऊपर एक ऐसा महीना साया फिर होने वाला है, प्यारे आका के खुतबात मौजूद है हदीस के अंदर। ये तमाम सुल्तान के दिक्का नहीं दिक्का अफसोस। अब सुबह को भी एक जगह मेरे जहन में बात आई तो मैंने कहा, हजरत थानवी फरमाते हैं रमजान के चांद में ताजील की दुआ करो। मुजद्दिद मिल्लत रमजान के चांद में ताजील की दुआ करो। ईद उल फितर के चांद में ताजील की दुआ करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह आज ये दो आज के बाद नहीं कोई किसी को तो जब सब बोले बोलो अल्लाह को ईशा की नमाज में 12 बजे तक दुआ करो अल्लाह जल्दी को इस दिन जब पूरा महीना गुजरता नहीं 20 पर दो की 30 की बोल कर दो कहा तो दुआ ये करना अल्लाह 30 अता कर दे। हजरत मुजद्दिद मिल्लत शाह शबली थानवी रहमतुल्लाह अलैह आशिक़ इबादत फरमाते हैं रमजान के चांद में ताजील की दुआ करो, ईद के चांद में ताजील की दुआ करो। सुभान अल्लाह। एक दिन बाद चांद का दिखना यकीनी है, दूसरे दिन मगरिब और चांद तक हमारा रहना यकीनी नहीं है। अल्लाहु अकबर। और
نظر آ کر پورا مہینہ نہ ملا، 1 سیکنڈ ہی رمضان کا ملا، وہ بڑی قسمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ وقت اگر ساعت کے آگے گزروں، کچھ فضیلتیں بیان کروں، رمضان کو معمولی نہ سمجھو۔ ایک مرتبہ آقا، توجہ سے حدیث سننا، پیارے آقا امت کی فکر میں رو رہے تھے۔ آقا کبھی فاطمہ کے واسطے نہیں رویا، حسنین کے واسطے نہیں رویا، علی کے واسطے نہیں روئے، اگر روئے بھی تو چند قطرے، لیکن امت کے لیے جب روئے تو چند قطرے نہیں، آنکھوں کی ایک لہر نکلتی ہے۔ کبھی قیام میں رونا، کبھی رکوع میں رونا، کبھی سجدے میں رونا، مقصد ایک ہی آقا تک کہ امت کی مغفرت ہو جائے۔ یہاں تک کہ آقا کی تسلی کے بارے میں ایسی قرآن کی آیت نازل ہوئی، کسی نبی کی تسلی کے لیے ایسی کوئی آیت آسمان سے نازل نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تفسیر میں اٹھا کر دیکھو، اللہ فرماتے ہیں اے محمد امت کے بارے میں اتنا غمگین نہ ہو، ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ پھر بھی آقا روتے تھے امت کے بارے میں، پھر بھی آقا روتے تھے۔ ایک مرتبہ آقا رو رہے تھے، امت کی دعا کرتے کرتے جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے۔ توجہ سے سننا، گزارے گے اچھا رمضان آپ انشاءاللہ گزارے گا، میں الزام نہیں لگاتا، لیکن اس سال کا رمضان آپ کے جلسے کے مطابق گزارے، انشاءاللہ علماء تجربے میں بیانات کیے اس کے مطابق گزارے۔ معمولی مہینہ نہیں، آقا نے فرمایا موت کی کبھی تمنا نہ کرو، اگر کرنا ہے تو 2 کام کے بعد، یا تو اللہ سے دعا کرو کہ رمضان کے بعد موت آئے، یا نہیں تو حج کے بعد موت آئے۔ صاحب کیا آقا رو رہے، جبرائیل امین حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، آقا حالت دعا میں تھے۔ اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ سر مبارک اٹھائیے، آج کوئی زبردست بشارت لے کے آیا ہوں، سر مبارک اٹھائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج زبردست بشارت لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے نبی اٹھے، آنکھوں سے آنسو برابر جاری کیے، اللہ کے جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے عرض کیا یا رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور فرمایا ہے کہ آپ امت کی فکر اتنی نہ کریں، آپ کی امت کو اگر ہلاک کرنا ہوتا یا آپ کی امت کو میدان حشر میں پکڑ کر جہنم کے ڈالنا ہوتا، سمجھ میں آ رہا ہے جملہ؟ آپ کی امت کو ہلاک کرنا ہوتا یا میدان حشر میں پکڑ کر جہنم بھیجنا ہوتا تو ہم آپ کی امت کو 2 چیزیں نہ دیتے، ایک رمضان نہ دیتے، دوسرا سورۃ اخلاص نہ دیتے۔ اے محمد، سورۃ اخلاص اور رمضان کا عطا کرنا آپ کے لیے تسلی ہے کہ آپ کی امت ان 2 کا حق ادا کرے گی تو کبھی نہ دنیا میں برباد ہوگی نہ آخرت میں برباد ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وہ مہینہ آ رہا ہے، صاحب دیکھو، اللہ کرے کہ نظر آ گیا، فوراً مسجد چاند دکھتے ہی ہوٹلوں میں تبصرہ، گھر کا سودا، موقع ملا تو سامان
لے کر رکھا لو، ترسو لے کر رکھو، نہیں تو چاند دکھنے کے بعد لو تراویح کے بعد، یا نہیں تو دوسرے دن روزے کے حالت میں 11-12 بجے کر لیو، چاند دکھتے ہی سودا لینے کے واسطے گئے، تراویح چھوٹ رہی ہے یہاں پر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب آج آپ کا جلسہ ہوا، جلسے کا آغاز کس سے ہوا؟ قرآن پاک سے ہوا، اللہ اکبر کرتا سنو، جلسے کا آغاز قرآن پاک سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کو نازل کرتے ہیں، رمضان کا آغاز سحری سے نہیں کرتے، رمضان کا آغاز روزے سے نہیں کرتے، رمضان کا آغاز افطار سے نہیں کرتے، رمضان کا آغاز قرآن سے کرتے ہیں۔ پہلے تراویح پڑھو، بعد میں رمضان شروع کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت تراویح کو لے جانا، ایک آیت بھی نہیں چھٹنا، ماشاءاللہ۔ اسی کو کہتے ہیں پورا قرآن، ورنہ لفظ پورا صحیح نہیں۔ پہلی رکعت سے لے کر 20ویں رکعت تک پورا سورہ فاتحہ، پہلی رکعت کا تراویح کے 20 رکعتوں میں علماء بیٹھے ہیں، بڑی احتیاط کے ساتھ بات کرتا ہوں میں، 20 رکعت میں پہلی رکعت کا سورہ فاتحہ پورے قرآن میں داخل ہے۔ آیا سمجھ میں مسئلہ؟ ارے آیا نہیں آیا؟ 20 رکعت میں پہلے دن کی تراویح، دوسری، تیسری، 29 چھوڑو، 30 چھوڑو، پہلے دن کی تراویح کے 20 رکعت میں پہلی رکعت کا سورہ فاتحہ پورے قرآن میں داخل ہے۔ اگر کوئی 20 رکعت پڑھا، پہلی رکعت میں لیٹ سے داخل ہوا، تب بھی اس کا پورا قرآن نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا سمجھے مسئلہ؟ دادا کی پراپرٹی پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، یہ سرٹیفکیٹ کر رہے ہیں، یہ جمعہ میں مسجد میں بولنے والا تھا لیکن وقت نہیں ملا۔ آج مقبول تمہاری سعادت ہے کہ آپ کے سامنے مجھے اس مسئلے کی وضاحت کرنے کا موقع ملا ہے۔ پورا قرآن کسے کہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ہے، سورہ بقرہ سے لے کر آپ ناس تک سنیں گے، پورا قرآن نہیں۔ اللہ اکبر۔ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین سے سنیں، پورا قرآن نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سے سنیں، پورا قرآن نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین سے سنیں تو پورا قرآن ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں پورے قرآن کا مطلب کیا ہے؟ تراویح میں بھی پہلے دن کی 20 رکعت میں پہلی رکعت کا سورہ فاتحہ پورے قرآن میں داخل ہے۔ 20 رکعت میں بار بار اس لیے بول رہا ہوں کہ 20 رکعت ہے، بعض لوگ 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، لکھوں لگا اعمالنا لکھوں اعمالکم، لیکن 20 رکعت والے 8 رکعت والا کو چھیڑنا نہیں، 8 رکعت والے 20 رکعت والے کو چھیڑنا نہیں، ابھی بھی چھیڑنا شروع ہو رہی نہیں۔ 20 پڑھ لو، 8 اگر ہے اٹھا کر 8 حشر کے بجا کر تراویح میں رکھو، 12 اٹھا کر تفصیل میں رکھو، اگر 8 ہی پڑھنے والے اگر 20 ہو تو کیا کریں گے؟ 12 رکعت حشر کا بنا کے کام سے لائیں گے، یہ بھی ایک کے فون پہ سمجھ۔ اس پر زبردست دلائل اور مسائل ہے۔ میں ایسے اچھے ماحول میں اختلافات کو جا کر اچھا ماحول کھڑا کرنا نہیں چاہتا۔ 20 رکعت پڑھو، کیونکہ میں اس لائن کا ہوں، مجھے اس لائن کا مسئلہ ہی بتانا پڑے گا، دوسرے مسئلے کو چھیڑنا نہیں، اپنے مسئلے کو چھوڑنا نہیں۔ سبحان اللہ۔ مجھے 8 پر بحث کرنا نہیں، مجھے 20 کی تحقیق کرنا ہے، مجھے 8 پر بحث کرنا نہیں، 8 والوں کو چھیڑنا نہیں، 20 کی تحقیق کرنا ہے۔ 20 پڑھو، 20 ہر بات جگہ 3 قرآن ختم کرتے، بعض جگہ 10 قرآن ختم کرتے، وہ تمہاری طاقت پر ہے۔
عبادت میں سہولت مطلوب ہے، انفرادی عبادت میں مشقت مطلوب ہے۔ سبحان اللہ۔ توجہ کے ساتھ سنیں، اجتماعی جب عبادت ہوتی نا اس میں سہولت مطلوب، اکیلے جب نماز پڑھتے ہیں تو اس میں مشقت مطلوب۔ اکیلے نماز پڑھی، ایک رکعت میں 15 پڑھے اور ایک رکعت میں 15 پڑھے، پڑھو۔ امام ابو حنیفہ پڑھتے تھے کعبے کے اندر 2 رکعت پڑھتے تھے، ایک رکعت پڑھتے تھے اس میں زیادہ وزن یہ پاؤں میں ڈال کر پڑھتے تھے، دوسری رکعت میں 15 پارے پڑھتے تھے، زیادہ وزن یہ پاؤں میں ڈالتے تھے، کیونکہ انفرادی کی عبادت میں مشقت مطلوب ہے۔ جب عبادت اجتماعی ہوتی ہے تو پورے بندے کا قیام کرنا پڑتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ نہیں آیا، پیارے آقا نماز پڑھاتے مسجد نبوی میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی تو آقا رکوع کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم اپنی عید کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دن کو کتنے پڑھے ہوئے؟ 10 پڑھے۔ میں آپ کو کوئی کر کے تو مجھے کوئی کسی کا تو کوئی ذہن کا ایک بار بول رہا ہوں، ایک دن کو 10 پڑھے۔ میں نے ایسا بھی فوٹو بھی دیکھی، وہ 10 پڑھ رہے پڑھنے والے میں بعض لوگ اچھا پڑھ لیتے ہیں، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ان کا رکوع تک بیٹھ کر چاہتے لیتے ہوتے ہیں، جیسے ہی امام صاحب یعلمون گزر رکیز تھے، آپ کے نماز میں بھی اشارے شروع ہو گئے ہیں، لمبی رکعت میں آخری آیت پوری قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں، امام صاحب نماز میں اشارہ دے رہے اب میں رکوع کرنے والا ہوں، نماز میں بھی مذاق۔ اللہ اکبر۔ نماز کیا ہے؟ خدا کی حضوری کا نام ہے۔ نماز کیا ہے؟ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی نام ہے۔ پورے کتنے پڑھنا؟ 20 پڑھنا۔ اور امام صاحب سے کہو جو نماز پڑھانے والے تھی تو بولو حافظ صاحب ٹائم کا کوئی قید نہیں، اپنے بول کر بٹھا نہیں، ٹائم کی کوئی پابندی نہیں، بول کو مجھے بیان کے لیے بول کر بٹھانا محبت نہیں، تراویح میں حافظ صاحب کو بول کو چھوڑنا محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ حافظ صاحب کیا ابھی ٹائم کی فکر کرو رکھو، اطمینان سے پڑھاؤ، مسجد کے کمیٹی والے رہتے ہیں اللہ 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 اللہ، پی ایم نہیں بنیا تو یہ کی ان کے بارے میں بھی بات کرتا ہوں انشاءاللہ۔ مسجد کے ذمہ داروں کے واسطے تو بھی پاس رہے تھے نماز نہیں پڑھتے، انہوں جلدی کرنا چاہتی سب محلے والوں کے اوپر جب بولتی حافظ صاحب ہمارا کبھی 3 بجے تک پڑھا ہوگا تھکے تیاری، محلے والے ایسا کہا کہ صاحب کو اس ساتھ بلائی نہیں سب اس کے واسطے ان سارے لوگوں کو ختم کرنے کا 9:45 کو ختم کرے ہوگا، اس سال کو بلائی آواز اچھی تھی ان کی، خراج بھی اچھی تھی، قریب 15 منٹ زیادہ کرے ہوگا، اس سال بلائی ملک کو کھڑانے سے پہلے چھٹی دیتے نہیں دیتے۔ 15 منٹ میں کیا ہو رہا ہے بابا؟ یہ علاقے جو وہ ہے جو حیدرآباد کے قریب ہے، میں نے دیکھا ہے دعوت کے انتظار میں گھنٹے گزر رہی، غیبتوں میں گھنٹے گزر رہی، قرآن سنو تو ایسے سنو کہ تمہیں پڑھنے کا تک احساس نہ ہو، اللہ اکبر۔ ایسے سنو قرآن، اور باقاعدہ امام صاحب کو بولو پہلی جی پڑھو رکھو 2 جی پڑھو، پہلی کسے بولتے معلوم؟ پڑھ کو سناؤ، ارے سناؤ آپ کو سناؤ سناؤ، بعض لوگ آپ کو بولی بعض لوگ آپ سناؤ بولی، اللہ سے کچھ سناؤ آپ کو سناؤ حضرت پہلی اچھی معلوم، پہلی میں کسے بولتے معلوم کیا؟ اللہ اکبر 15 سیکنڈ، اس کے بعد الحمدللہ المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ آمین سورہ فاتحہ کا آمین نہیں، جتنا جلدی سورہ فاتحہ ختم ہوگا نا خوشی کا آمین ہے۔ حرمین شریف ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے اساتذہ کی محنت ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن جیسے حضرت کو سناتے وقت سنائے،
वैसे नमाज में पढ़ते वक्त पढ़ना। समझ में आई बात है? मस्जिद के जिम्मेदार बैठे हैं तो एक बड़ी मोहब्बत और अदब के साथ गुजारिश है, रमजान आया तो मस्जिद का पैक मारना कमाल नहीं है, मस्जिद का पैक अच्छा रखना कमाल। आज मौलाना मुफ्ती साहब की मस्जिद में नमाज पढ़ाने का मौका मिला, पैक बड़ा जबरदस्त है सर, माशाअल्लाह जबरदस्त है भाई। इरादा हुआ एक पाऊ मारा पढ़ेंगे उनको, वो भी मगरिब में। चलो ऐसा रखना भाई, अच्छा रखना। मस्जिद के भाई का घरा के भाई का सका, मस्जिद के भाई का घरा के भाई का से ज्यादा जरा एक को होना। जब नौजवानों अल्लाह ताला दौलत दिया है, मस्जिदों में जाकर नमाज पढ़कर आप ही पैर लेकर दो, इको सिस्टम लेकर दो। सदर साहब को भी गरीब तो नहीं ना, सेक्रेटरी साहब गरीब नहीं ना, मस्जिद के निमरा गरीब नहीं ना, खाली कमेटी वाले पैसे ज्यादा ले तो 2 लाख का सिस्टम आए। अरविंद शरीफ के महीना देखो, अल्लाह का फजल हमारी मस्जिद का कमेटी बहुत अच्छा है। वहाँ के महीना ऐसे अच्छे है कि अरविंद शरीफ के बाहर कटवाली के हाथ से कभी आमीन बोलो बता जाते। यहाँ के महीना आजाद का भाई अच्छा लगता था, फिर भी माइक जरूरी नहीं हजरत, माइक जरूरी नहीं, माइक जरूरी। अजान अच्छी है, तिलावत अच्छी है, जरा सिस्टम भी अच्छा रखो, इत्मीनान से पढ़ो, इत्मीनान से सुनो। अटके तो तुम्हें कभी फतवे लोगों को, ये अल्लाह का कलाम है। मेरे शेख आलम फरमाते हैं, तिलावत में अटकना उम्मती होने की अलामत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरह फातिहा का निमाज लोगों को इमाम साहब कुरान में अटकते तो कहां बहुत इमाम सबसे फर्क करता है, करना तुझे क्या पक्का है। कुरान का हमारे शेख आलम ने जगह पर लिखा है, बाज को कुरान पानी जैसे का याद था, सूरह इखलास कहते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कलाम अल्लाह का कलाम। जिस वक्त पढ़ने वाले न जिब्राइल है, न पढ़ने वाले नबी है, सब गुलाम मोहम्मद है। 25-20 हो जाता, उससे कभी नहीं है। ज्यादा कच्चा वाला हिम्मत करके मुसल्ले में चढ़ता नहीं, क्योंकि लंबे आ जाती, उसकी फिक्र क्या है, पीछे खड़ने वाले लंबा देते, तुम्हें लंबे जो लोगों इत्मीनान से पढ़ो, बोलो भाई सिस्टम आज के जलसे से भी अच्छा हो। समझ में आई बात है? इमाम साहब को बोले इत्मीनान से 8:30 बजे शुरू हुई तो नमाज 10 बजे तक क्या होगा, कोई बात नहीं। अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। सुभान अल्लाह। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सवा 12-1500 मामूली बात नहीं, ये बता कर तो खर्चा नहीं हो जाएगा। ऐसा पढ़ना कुरान के मौजिज़ात में लिखा है, नाज़िल तो मेरे नबी पर हुआ, ये कुरान का मौजिज़ा है। जिस दौर में पढ़ेंगे, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त ये महसूस नहीं होगा कुरान पढ़ा जा रहा है, पढ़ते वक्त ये महसूस होगा कुरान नाज़िल हो रहा है। बेशक, बेशक। कई तर्जों में है कुरान पढ़ा जाता है, कई तर्जों में, लेकिन अइम्मा हरमैन शरीफ में अब्दुर्रहमान सुदैसी की तरह अलग, माही मौलवी साहब की तरह अलग, हजरत बुज़ैर की तरह अलग, अब्दुर्रहमान हुज़ैफी की तरह अलग। अल्हम्दुलिल्लाह हदीस से पढ़ने वाले हैं, उनको मौका देना। और जरा रमजान में वितर जमात के साथ होती, वो भी अलग से क्या हो, समझ में आई बात है? रमजान की वितर में जो घराना होता था, वो तो बड़ा अजीब घराना है।
20 रकात पढ़ो थकवा होता, भीतर की खुशी में खट जाता। अब पहली रकात आम रकात की तरह, दूसरी रकात आम रकात की तरह, कड़वे ने हमें नाज़िलों प्यारे आका पर आँख बंद करके नमाज पढ़ने से मना किया, आँख खोल के नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। खोलने बंद करने पर आका ने मारिफत का सबक पिलाया। हकीकत में मारिफत के साथ हमारी इज्जत भी इसके अंदर मौजूद है। आका ने क्या फरमाया, आँख खोल कर नमाज पढ़ो, क्योंकि नमाज खुदा का दीदार है। दीदार आँख बंद करके ही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे भी एक मुर्शिदा है, आँख बंद करके नमाज पढ़ोगे, नमाज में जलील हो जाओगे, भीतर में जलील हो जाओगे, ईदे में जलील हो जाओगे। इसलिए खोल कर नमाज पढ़ो। 20 रकात पढ़ लेते ही उसके बाद भीतर की नमाज में खुशी खुशी, और भीतर की नमाज तो हर साल रमजान में बड़ी शामिल शरीफ होती है। जितना सूरह इखलास की तिलावत भीतर की नमाज में रमजान में होता, साल भर भी होती है। अब पहली रकात में सूरह असर, दूसरी रकात में सूरह कौसर, तीसरी रकात में सूरह इखलास, तीसरी रकात में सूरह इखलास इमाम साहब पढ़कर जो पीछे हजरत वाला पूरे खुशबू के साथ नमाज पढ़ते हैं। और इमाम साहब सूरह इखलास पढ़कर रफ़े यदेन करते हैं। हमारे मोटी उर्दू में रकात पढ़ना बोलते हैं, इनका रफ़े बोलते हैं, वहाँ एक रफ़े यदेन है, सीधे कर रफ़े यदेन है। इसके अलावा आकाश में नज़दीक भी रफ़े यदेन नहीं है। और रफ़े यदेन करते हैं, अल्लाहु अकबर, अभी वो देखें आपके बाद सब दुआएं कबूल पड़ रहे। अभी तो देखें क्या है, आखिरी रकात में पूरा भेंट निकाल लेती है। इतना लंबा रुकू कर छोड़ो क्या की, अब फिर देखे तो अल्लाहु अकबर, इमाम सब सभी अल्लाह हुए, इमाम सब क्या हुए, सभी अल्लाह हुए। अल्लाह पूरी बस सजदे में रखती तीनों देश में खड़े हो रहे सब कुछ क्यों पूरी नमाज पढ़ो, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। और पर पूरी तरावी का एहतराम करेंगे। अरे पूरी तबलीग नहीं खाली 5% में पहुंचा हो गई, तरावी पढ़ेंगे और का इंतजाम है कि नहीं है कि मालूम नहीं। और का बात पूछते हैं, हर साल कुछ तो रोते हजरत तरावी की नमाज औरत पूरी है क्या है आपा? जनाजे की नमाज नहीं, ईदे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज नहीं, तरावी की नमाज मर्दों को भी है, औरतों को भी है। हमें कुरान का पढ़ना हजरत याद तो कुरान का था, अब याद नहीं रखा करना हजरत। कुरान नमाज में पढ़ना अलग, तरावी के 20 रकात पढ़ना अलग, दोनों को जमा कर दिए तो दोनों का लाभ दूर, वरना तो दूर अपनी जगह पर है। अलग तरह से पढ़ो, लीलावती पे 1 रकात पढ़ो, अढ़ाई का लजीला पर 1 रकात पढ़ो, इतना अकेला पर 1 रकात पढ़ो, फिर उसके बाद दूसरा दौर करो। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। तरावी अलग, तरावी में कुरान पाक पढ़ना अलग। आई बात समझ में? तुम्हारी भी कभी भी तरावी छूट गई तो अन्य कुरान आता लेना बोलो, तरावी छोड़ो बोलो, अलग तरह से तरावी पढ़ लो, छोड़ो तो आफत किया बोलो। जान छूट की तो तब तुम्हें अलग तरह से तरावी पढ़ लो, या तुम्हें और भी सूरह याद आती है तो और भी सूरह से पढ़ लो। तरावी मर्दा भी पढ़ना, तरावी औरता भी पढ़ना, एक एक मुसलमान पढ़ना। हदीस पाक में आता है, तरावी का क़ियाम अपनी जगह पर, तरावी की तिलावत अपनी जगह पर, तरावी का रुकू अपनी जगह पर, तरावी का कायदा अपनी जगह पर। खाली तरावी की नमाज में जो सजदे होते थी 20 रकात, 1 रकात में 2 सजदे, 20 रकात में कितने सजदे? 40 सजदे। हदीस पाक में आता है, तरावी की नमाज के एक सजदे में 1500 नेकियां, 1500 नेकियां। खाली सजदों में 60,000 नेकियां, तो फिर रुकू का आलम क्या होगा, क़ियाम का आलम क्या होगा, क़िराअत कुरान का आलम क्या होगा, समाअत कुरान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर घर का नहीं पढ़ सकते तो बैठ कर पढ़ो, बूढ़ हो नौजवानों को नहीं, बैठने नहीं हो पाता तो बैठा न लगाओ, पढ़ो। जवाब बेटा बाबा
तरावी पढ़ लिए क्या? कहाँ भी खड़ो रखो, सीधा घर को चल जाओ, सहरी करना है। सो को उठो, सो 1-2 घंटे सो जाओ, 11 बजे सो जाओ, 12, 1, 2, 3 4 घंटे सो जाओ, तो 12, 1, 2, 3 घंटे सो जाओ, सो को उठो। आप बड़ा पूछते अगर सो को उनको सही करना कि अगर भूत चलने को हमको 12-1 बजे सही करने को सुना सकती क्या? नहीं कोई सही करता। सहरी आखिर में करना ज्यादा सवाब है, इफ्तार के वक्त होते ही इफ्तार करना ज्यादा सवाब है। क्या क्या बातें आका बताएंगे, ऐसे मालूम हो रहा है आका तो पूरा जमाना नजर आ रहा है। आका को मालूम था कि उम्मत में एक जमाना आएगा जिस जमाने में लोग रमजान में रात में नहीं सोएंगे, इबादत करने के लिए नहीं, खामा फिरने के लिए, करने के लिए जागते जागते 2 बजे आ जाको सहरी कर को सो जाएंगे, 1:30 बजे खाको सहरी करके सो जाएंगे। नहीं, सहरी या तो सोकर उठकर करो, अगर जगले कर है तो इबादत करते रहो और आखिरी वक्त में सहरी करो। फॉर एग्जाम्पल 5:30 बजे सहरी का वक्त खत्म होता है तो 5 बजे सहरी खत्म कर लेना। बिफोर 20 मिनट या 30 मिनट पहले सहरी खत्म करना सुन्नत है। आखिरी वक्त तक करो तो हय्या अल सलात तक खाए दुनिया का बतवा सैरत बजना हय्या अल सलात तक खा सकते कहते यहाँ के मसले आते रमजान मुबारक में तरावी के बाद तफसीर के बाद मसाइल आता था हमारा। मेरे पास बहुत सारे मसाइल आते हैं। एक आपा पूछ रही है हय्या अल सलात तक खा सकते हैं क्या? हजरत पूछ रही भाई मौला फजर की नमाज के बाद तक खा सकती है, हय्या अल सलात को अगर आई फजर के बाद भी खा। कौन बोले हय्या अल सलात तक खाना? वो तो हमारे दादी बोले, तुम्हारी दादी पीने में पी के बोलती क्या? ये दादियों के फतवे का नाम शरीयत नहीं, नानियों के फतवे का नाम शरीयत नहीं, अल्लाह रसूल के फरमान का नाम शरीयत है। उम्दतुल अदीला ये उलमा जानते हैं, उस किताब के अंदर बाकायदा नीचे लिखा हुआ है सहरी फजर के नमाज के वक्त में, फजर के नमाज के वक्त लिखा है सहरी का वक्त फजर का वक्त जो शुरू होता है उससे 20 मिनट पहले सुन्नत का वक्त कब हो जाता है। 5:30 को खत्म होता बोले तो कब खत्म कर लेना एहतियाती तौर पर? 5 बजे। जोर से बोलो 5 बजे। 5 बजे खत्म करना होगा। 5 बजे खत्म करना के तो शुरू कब करना? 4 बजे। दोबारा हमें बदला नहीं करना है, पूरे आधा घंटा खाता नहीं, 1 घंटा खत्म करने का टाइमिंग भी बता सकते हो। शुरू करना तुम्हारे के पास तुम्हारा पेट दिखता है उससे पहले देखो। 4 रोटियां खाना का तो आधा घंटा पहले, 8 रोटियां खाना तो सहरी क्या खाते तरावी पढ़ने को, उसके बाद एक छोटा राशन, उसके बाद हजम करने हाजमूला ये विकास जरा पोलीना कर बोलूं ताकि सीमा छोटा यही के साथ रमजान में दो जमात का लोग मेहनत की मस्जिद के मौलवी साहब को कि घर के औरत बड़ी सहरी की तरफ होना तीनों रोजा रखो, अल्लाह पर एहसान करो। खाना भी गरम, चावल भी, रोटी भी गरम, गोश्त का थाल भी गरम, खैमा भी गरम, कुश्ते भी गरम। थोड़ी बारी आ क्या? चावल भी गरम, ऐसा रखना रोटी डब्बे से निकाल दूंगी तो आखिरी वक्त में आज आपको घर में कयामत से की हजरत रमजान में भी कम से कम ताजुब करो। 11 महीने नहीं पड़े यकीन पर शहीदों में शामिल हो जाओ। दादुल गुलामों की सबके अल्लाह ताला सामने और पहली सबके न सही। ये रमजान के महीने में ताजुब पढ़ने वालों को उनके जमात के पीछे की सबके को जगह देके अल्लाह ताला और रोटियों की फिर बात यार सब सही में खत्म कर डालता। अच्छा इतना दोबारा तरफ से कर ले
کم سے کم پڑھو، کم سے کم تعلیم تو پڑھو، پڑھیں گے رمضان میں انشاءاللہ 3 بجے اٹھ جاؤ، اچھا وضو کر لو، کیا گزارا لگ لو. ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں ہمیں نصیحت کر کے عید بنی بیٹے کیا گزارا لگ لو بیٹے صابن سے منہ دھونے کا بیٹے یہ سب ہے نا عید بنانے کے طریقے. بچہ کو لگا صابن سے گرم پانی سے منہ دھو لینا اچھا اسی کی تھا. آتا چار رکعت نماز پڑھ لینا. 30 دن روزانہ 5 دعا کو اپنا نظام بنا لو. 30 دن کے 30 پانچ 150 دعائیں ہو جاتی خالی تہجد کے سبحان اللہ. نہیں آپا اٹھاتی 3 بجے بیچاری نماز بھی پڑھ لیتی اللہ کے فضل و کرم سے ہماری طرف سے کفایہ ہو پڑھ لے کو جاتے پکانے کے بچہ کو آپ اٹھاتے بچہ کو وہ بلاتے. وہ بچے کو آپ بیچارے روزوں کے شوق میں نیند کے پھول روٹی کھا کر سب کر دیتے ہیں. ابھی جناب کو جلدی بھی اٹھانا نہیں اور لیٹ آپ کو بھی اٹھانا نہیں کرتے آہستہ اٹھانا کرتے. اب وہ بیچاری آپ اٹھو جی 3:30 ہو گئے ٹھیک ہے 3:45 آپ اٹھو جی 3:45 ہو گئے ٹھیک ہے اٹھو جی 4 ہو گئے ٹھیک ہے اور اٹھو جی 4:15 ہو گئے. یہ کسی سے گھڑا دیتا اب تیرے وجہ پوچھا نہیں کیونکہ پہلے کی نہیں تمہیں کہتے ہیں کہ ہوگا چمائے یہ کسی سے گھڑا دیتا. بڑے لوگوں کی خوشی ہمارے لیے دعا تو کی 4:15 ہو گئی 4:30 ہو گئی 4:45 ہو گئی 5 ہو گئی. آپ کو ضرور کرتی تب اٹھا تھوڑی بچاتی ہے کہ چلے گا اور سے وہ بیٹھنے کے اندھیرے اجالے میں دیکھتی ہے کہ چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے. تو وہ اندھیرے بیٹھنے کے اجالے میں پیٹ اندر جا کو باہر آتی ہونے کی گلی اسے ہونے کی گلی نبی کا غصہ کرتی کرے تو کرو تو جاؤ جی ہوگا تصویر کی بہت صاف ختم کا اعلان کرنے والے ایسے وقت میں ہوتا کہ وضو کی نہیں کرتا سیدھا کرتا ہے آسمان سے گرے قدر بیٹھ کے اس کی مجبوری کا روزہ نہیں کھولتا عبادت شوق عبادت پوری جسم ہے تو شوق اس کی روح ہے. عبادت پورا جسم ہے شوق اس کی شوق سے رکھو سیدھا رکھو. دسترخوان میں بیٹھ جاتے بچے دیکھتے ہم اپنا ماں کو باپ کو بھول گئی ابا کو ہمارے سے پرانے دادا ان کے ہمارے سے بگڑا ہوا ان کا ہمیں رات کو آخری وقت تک ٹھیک چاکلیٹ اور جوس کو سوئے اپنی بھول بھلائی ابا ویڈیو پر کو سوئے صحیح میں کیا بھی نہیں سمجھتی بیوی بولتی بچوں کی دیکھتی کو دیکھ کر عجیب اچھا دیکھتی تھی کیا کلی کی کرنا کرا وہ کیا دلہ آتا معلوم کر رہا ایک چکلت تبدیلی شیر بھوت ہوئی تبدیلی شیر بھوت ہویا ہمارا آقا سکرت صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے انداز میں ہوتے رہے مسلمان منہ نہیں دھویا وہ کو شیر بن گیا شیر وہ بھی دھونا نہیں آ رہا اور جواب دیتا آپ کے سمجھا نہیں لگا جواب دیا مجھے معلوم مولانا بیان میں بولے اللہ تعالیٰ کو روزے داروں کی منہ کی بد کو پسند ہے تو منہ کی بد کو پسند ہے یہ سڑی چیز دانتوں کے سڑان کے مرکز کی پیٹ کے مادے سے نکلنے والی ہاضمے کے بعد خالی ہونے کی وجہ سے جو پیاس نکلتی ہے
وہ خوب الگ ہوتی ہے. جو ہم نے سنا بھی ہے وہ کہاں نے اسے محسوس بھی کیا ہے. منہ کی بدبو الگ, میوے کی بدبو الگ. منہ کی بدبو کو اللہ جنت کی خوشبو نہیں بناتے, میوے کی بدبو کو جنت کی خوشبو بناتے. سبحان اللہ. منہ کی بدبو الگ, میوے کی بدبو الگ. عمل کریں گے. میں بہت سمجھتا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے, آپ کو بھی جانا, مجھے بھی بہت لمبا سفر کرنا ہے. شہری تک آپ کے ساتھ میں رمضان کے استقبال کی کچھ باتیں رکھا. شوق کے ساتھ روزے رکھو, محبت کے ساتھ روزے رکھو, پورے روزوں کی حفاظت کرو. سمجھتے دعاؤں میں لگے رہو. روزدار کی دعا اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرماتے ہیں. پھر کبھی موقع ملے گا, بلکہ ملے گا ضرور. آپ لوگوں کو اتفاق کی کچھ پریشانی ہو رہی ہے کہ جو دین کے اندر اتنا زبردست انتظام باقی ہے. خلوص مولانا آپ کا علماء کا الحمدللہ بہت بڑا منظم جلسہ ہے. لیکن منظم جلسے کی شکل بھی آ گئی ہے کہ 2 دن کے اندر جمعرات کے دن اظہار کیا. مجھے جلسے کے بعد پاٹکا پورم سے سیدھا جانا تھا, چھٹی ملی نہ شام کے وقت. لیکن مولانا سے محبت اور ان سے زیادہ ان کے والد صاحب کام کرتا ہے, تو ان سے بڑی محبت کرتے ہیں مجھے. تو اس واسطے سے میں نے ان کے سامنے عرض کر دیا کہ کہنے لگے مولانا موقع مل گیا تو گزرتے آن کر دے. یہی ہمارا آپ مقبول آتا ہے. آپ پاٹکا پورم سے نکل کر رائچور جائیں گے تو بیچ میں یہ شہر آ ہی جاتا ہے. میں نے کہا کہ چلو بھی ملاقات بھی ہو جائے گی آپ لوگوں سے, علماء سے بھی ملاقات ہو جائے گی, ماما سے بھی ملاقات ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اس خلوص کو قبول فرمائے. صحیح طور اور سچے طور سے رمضان المبارک کے روزے رکھ کر ہماری دنیا اور آخرت ثواب کی تمام کو توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.